بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں وسلیم گزدار، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل نشاط ثانیہ۔ سب سے پہلے درود و سلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج جو ہمارا پہلا ٹاپک ہے وہ ہے عورت کا خوشبو لگانا۔ فی نفسہ عورت کا خوشبو لگانا جائز ہے، لیکن حدیث شریف میں عورت کے لیے ایسی خوشبو لگانے کا حکم ہے جس کا مہک کم ہو اور اس میں رنگ زیادہ ہو، لہٰذا عورت کے لیے تیز خوشبو لگانا جو دوسروں کو بھی محسوس ہو رہی ہو، ایسی خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلنا جائز نہیں۔ ایسی عورت کو حدیث میں بدکار کہا گیا ہے۔ مسئلہ نمبر 2، مردوں کا عورتوں کی طرح لمبے بال رکھنا۔ بعض مرد عورتوں کی طرح بہت لمبے بال رکھتے ہیں جو کہ عورتوں سے مشابہت کی وجہ سے ناجائز ہے۔ نمبر 3، عورت کا اپنے سر کے بال کاٹنا۔ عورت کے لیے بال اس کی زینت کا باعث ہیں، لہٰذا عورتوں کے لیے سر کاٹنا جائز نہیں، البتہ اگر اتنے بڑے ہو جائیں کہ عیب دار معلوم ہونے لگے، اتنا بالوں کو کاٹا جا سکتا ہے۔ نمبر 4، بیوی کو خوش کرنے کے لیے سیاہ خضاب لگانا۔ مردوں کے لیے عام حالات میں سیاہ خضاب لگانا مکروہ ہے، البتہ کوئی شخص اپنے نئی حویلی دلہن کو خوش کرنے کے لیے لگائے تو ایسا ابو یوسف رحمۃ اللہ نے اجازت دی ہے۔ مسئلہ نمبر 5 یہ ہے کہ دکاندار کا اپنے ہاتھ سے غیر محرم کو چوڑیاں پہنانا۔ کسی بھی مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ اجنبی عورت کے بدن کو ہاتھ لگائے، لہٰذا دکاندار جتنی عورتوں کو اپنے ہاتھ سے چوڑیاں پہنائے گا تو گناہ گار ہوگا، البتہ اگر کاروبار میں نقصان کا اندیشہ ہو تو اپنی بیوی یا کسی محرم عورت کے ذریعے چوڑیاں پہنانے کا انتظام کرے۔ نمبر 6، کیا چہرے کا پردہ ضروری ہے؟ فتنے کے اس زمانے میں چہرے کا پردہ ضروری ہے، کیونکہ اس زمانے میں دل اور نظروں دونوں ناپاک ہیں، تو ناپاک نظروں سے چہرے کی آبرو کو بچانا ضروری ہے۔ چہرے کا پردہ فتنے کے ساتھ مقید ہے، یعنی اگر فتنے کا خطرہ ہو تو چہرے کا پردہ ضروری ہے، اور اس زمانے میں فتنے کی جڑ یہی ہے، اس لیے چہرے کا پردہ ضروری ہے۔ لیڈی ڈاکٹر سے بچے کا ختنہ کروانا۔ لیڈی ڈاکٹر سے بچے کا ختنہ کروایا جائے تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عورت سر کے ٹوٹے ہوئے بال کہاں پھینکے؟ عورتوں کے سر کے جو بال ٹوٹ جاتے ہیں یا ان کو دفن کر دیا جائے یا کسی بہتے ہوئے پانی میں یا کسی دریا میں پھینک دے۔